ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز والے روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے نئی ساز چیک کر رہے ہیں اور نئے قوانین بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق قوانین میں ترامیم کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کو عدالتیں بھی بری لگ رہی ہیں کیونکہ جو ججز صاحبان ہیں وہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ آج سینئر صحافی ندیم ملک اور لطیف کھوسہ نے مسلم لیگ نواز کے رہنما احسن اقبال کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ احسن اقبال کی خوب کلاس لگا دی۔ ناظرین، ایک دفعہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اقبال صاحب، کیا بنگلہ دیش والی صورتحال پاکستان میں بن سکتی ہے؟ آج حکومت چاہے مسلم لیگ نون کی ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، غالباً کسی کے پاس 2 روپے کی یا 1 روپے کی بھی سپیس نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں کوئی چیز کر سکے۔ سپیس کدھر گئی؟ ہم سب پریشان ہیں، یعنی کہ میرا اپنا جو بجلی کا بل آیا وہ بھی تقریباً اتنا ہی آیا جتنا گھر کا کرایہ، اور تنخواہ بھی اتنی کیا کرے۔ اور لطیف کھوسہ صاحب بھی، سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کھوسہ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ کیا پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات بننے کے خطرات موجود ہیں؟ کیا حکومت کے لیے ایسا چیلنج ہے کہ شہباز صاحب کو بھی جان بچا کے کہیں بھاگنا پڑے؟ دیکھیں، کل میں ثوابی میں موجود تھا، یقین کیجئے گا کہ میلوں میل تک ہم جو ہے، مجھے 4 گھنٹے لگے صرف وہ ایک سڑک کو کراس کرنے میں۔ اتنا زیادہ لوگوں کا جمع غفیر تھا، سڑکیں ساری جو ہے وہ لوگوں کے قافلے آتے ہوئے، اور وہ آج خود آ رہے تھے۔ یقین کیجئے گا کہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں سیاستدانوں سے، چونکہ سیاسی جماعتوں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے لٹرلی۔ حکومتی جماعت تو خیر ویسے ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے ان کو زبردستی بٹھا کے دے دیا، اور دراصل حکومت تو وہ خود کر رہے ہیں۔ نہ وزیر خزانہ ان کے ہیں، نہ وزیر داخلہ ان کے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کے ہیں، نہ پنجاب میں یہ سپاہی تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آئی جی اور ایڈمنسٹریشن وہی ہے جو پہلے انہی کی ہے جو چلا رہے تھے۔ اور ہمیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف ساروں کو تتر بتر کر کے قائد کو اندر کیا ہوا ہے، جس طرح وہ خالدہ کو اندر کیا ہوا تھا، اسی طرح جو ہے عمران خان کو بھی اندر کیا ہوا ہے۔ لوگ بہت آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ جو اور ایک ایشو پر دیکھیں، بنگلہ دیش کی حکومت کو گرا دیا گیا ہے کوٹے پر، کوٹا، فیورٹزم، نیپوٹزم، کرپشن، اس کو اتنا ریمپنٹ تھا، حالانکہ جو آرمی چیف تھا اس کا کزن تھا حسینہ واجد کا، اور یقین کیجئے گا لوگ جا کے یوں کر کے سینہ چاک کے کھولتے تھے، اور گولی مار کے، گولی جب لگتی تھی تو دوسرا آگے آ جاتا تھا، مارو گولی۔ 1000 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ نے وہاں قتل کیا۔ 1000 لوگوں کے بعد جو ہے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور حسینہ واجد کو، چونکہ آرمی چیف اس کا کزن تھا، اس نے اس کو جہاز فراہم کر دیا کہ تو بی بی دلی چلی جا، وہ مان نہیں رہی تھی باہر کا، اس کو جان اس کی بخشی کر دی۔ پاکستان میں اس سے بھی بدتر ہیں حالات، چونکہ ان کے ہاں بھی ایک جماعت کو صرف چل رہی تھی، باقی خالدہ کو بھی اندر کیا ہوا تھا، اس کی پارٹی کو بھی بین لگایا ہوا تھا، جو جماعت اسلامی والے تھے ان کو پھانسیاں دی گئی تھی، اور جو کچھ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے مجیب الرحمان کے وہاں تو 9 مئی نہیں نظر آیا، 9 مئی وہاں تو نظر نہیں آیا کسی کو، کیونکہ انہوں نے سارے مجسمے توڑ دی، انہوں نے ساری یادگاریں توڑ دی، انہوں نے مسمار کر دی جو یادگاریں بنائی گئی تھی۔ احسن صاحب، ایک ایشو ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے۔ جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ خالدہ ضیاء کو 5.5 سال سے اس نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، وہاں برآمدات ہمارے سے ڈبل ہو گئی ہیں، اکانومی گرو کی ہے، اس کا ٹکا ہم سے 3 گنا زیادہ تگڑا ہے، لیکن وہ کلیپس کر گئی ہے، 4 دن نہیں کھڑی ہو سکی۔ یہاں پر یہ صورتحال اکانومی کی وجہ سے آئے گی، وہاں سے جاب کوٹا سے ٹریگر، چھوٹے سے ایشو سے ٹریگر ہوا ہے، لیکن قابو سے باہر ہو گیا۔ فوج نے بھی کہا نہیں، لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے۔ یہاں پہ بھی لوگ اگر سڑکوں پہ بپھر گیا نا ہجوم ایک دفعہ، تو لوگوں کے پہ فوج گولی نہیں چلاتی ہوتی، وہاں پر آپ لوگوں کو مشکل ہو جائے گی۔ یو نیڈ ٹو ری تھنک یور اسٹریٹجی۔ بنگلہ دیش میں کم از کم ان کی اکانومی تو نسبتاً سٹیبل ہے نا، تگڑی ہے ہم سے، ٹھیک ہے نا، تگڑی ہے، تو وہ کسی طرح لحاظ میں کوئی ایجیٹیشن یا کوئی چیز افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہم سب آج دیکھیں، میں وہ پڑھ رہا تھا، بڑا اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رہا تھا کہ خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے غیر ملکی صحافی کو کہ میں ایک اس سیل کے اندر ایک پنجرے میں بند ہوں جہاں پہ دہشت گرد میرے ساتھ ہیں اور سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں۔ جو حسینہ واجد بنگلہ دیش میں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا ہے، کسی کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا، بات بین کر دی، انہوں نے تو، لیکن آپ بھی وہی کر رہے ہیں سر، ہم نہیں کر رہے، آپ وہ غلطیاں دہرا رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا نا، آپ اس کو 5 یا 10 سے ضرب دے کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں فرق ہے، دونوں کی مزاحمت میں فرق ہے۔
اس وقت جو دیکھیے پی ٹی آئی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جس قسم کی مہم وہ پاکستان کے ریاست کے خلاف اور اداروں کے خلاف چلا رہی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی را کو یا بھارت کو بھی اس طرح کی مہم چلاتے نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے شاید 11 دفعہ باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کر کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی آپ نے کرائی. نہیں، لیکن وہ ایک سوال پوچھا تھا نا، یہاں تو آپ کو اگر تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے کرائی. بالکل یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے گجرانوالہ میں میں موجود تھا، جو کچھ ان کے شبھ خیالات تھے ماشاءاللہ، اور آج وہی جو ہے بلو آئیڈ منظور نظر ہے. آج ان کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے لایا گیا، یہاں پاکستان میں لایا گیا، اور امبیسڈر جس کا کام تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں پہنچاتا، ریڈ کارپٹ دے کے ان کو بٹھایا، اور جب وہ ماشاءاللہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئے تو بائیو میٹرک مشین چل کے جا رہی ہے. جبکہ ہمارے جو ہے قائد کو آج ہی کے دن یعنی 5 اگست کو ہی انہیں جو ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز میں سے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں بائیو میٹرک کمرے میں جب وہ موجود تھے تو ان کو وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا. جس نے وردیوں میں گرفتار کیا گیا وہ کوئی ندامت نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کوئی معافی قوم سے نہیں مانگی ہے، انہوں نے کوئی جو ہے کوئی اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے، اپالوجی بھی نہیں کی ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. کس نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے تحفے جا کے اس طرح بیچیں بازار کے اندر؟ سر ویسے بہت فضول قسم کے وہ کیس ہیں، بات تو آپ کو گریز کرنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ کی اور بہت متنازع طریقے سے تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لیا گیا تھا، جس طریقے سے انتخابات ہوئے تھے، جس طریقے سے ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا تھا، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ کریکٹیو قسم کے اقدامات کیا اپنی اس ججمنٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا جائے. پاکستان تحریک انصاف ایز پارٹی پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی اور اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو موقع دیا گیا تحریک انصاف والوں کو کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر سارے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اسی بنیاد کے اوپر مخصوص نشستیں ملیں گی. حکومت نے آج ایک الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاس کیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہ ملیں اور 2017 سے بیک ڈیٹ سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. دیکھیں ندیم ملک صاحب کیا کریں، جب سے محترم شریف فیملی سیاست میں آئی ہے تب سے سیاست کاروبار بن چکا. تو یہ بہانے بازی کو بند کر دیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی ہمیں غلام چاہیے اور غلامی ہی آپ کا مقدر ہے پاکستان کا. پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ جو ہے خاکی اس سے کیپ، خاکی اس سے ہیٹ سے ہم خاکی وردی کی غلامی میں چلے جائیں. دیکھیں یہ پاکستان قائد اعظم کا اس لیے نہیں بنا تھا جہاں آزادی مفقود ہو، جہاں ماں بہن کی عزت بھی وہ جو ہے محفوظ نہ ہو، جہاں چار دیواری محفوظ نہ ہو، جہاں ہر ضلع پر جو ہے سیکٹر کمانڈر، بریگیڈیئر، میجر اور کرنل بیٹھ کے فارم 47 بنائیں اور ایک پارٹی کو کہیں کہ جلسہ نہیں کرنے دینا اور ان کی جو ہے چڑھ دوریں چار دیواری اور بلیک میل کرتے رہیں. وہ آپ براہ راست فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فارم 45 انہوں نے بنائے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کرنل اور بریگیڈیئر نے بیٹھ کے تو فارم 45 بنایا، آپ براہ راست الزام لگا رہے ہیں. فارم 47 انہوں نے ہی بنائے ہیں سر. تو یہ تو بات احسن صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیں. احسن صاحب جو آج ایک موقع تھا، آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مان لیتے اور شاید تحریک انصاف کی تلخی بھی کم ہو جاتی، ان کو پارلیمان میں آنے دیتے، ان کی ریزرو سیٹس ان کو دے دیتے، ان کا حق تھا. وہ آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ آپ نے کچھ جو قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اب یہ میں آپ کو 2 مثالیں سر، وہ آئین اور قانون کہاں سویا ہوا تھا جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا؟ دو مثالیں دیتا ہوں. معذرت کے ساتھ سن لیجیے، ناانصافی تھی پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا. 8 فروری کا الیکشن ہو رہا تھا، سپریم کورٹ سوئی پڑی رہی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت کہا دیا کہ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہ ناانصافی کس نے کی؟ الیکشن کمیشن. آپ لوگ اس کے بینیفیشری تھے سر، معذرت کے ساتھ. سر سپریم کورٹ نے ابھی اپنی بات کے دوران بات ختم کر لینا، انہوں نے کہا کہ ان کی ججمنٹ کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. پلیز ڈونٹ انٹرپٹ نہ کریں. بعد پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی حکومتیں پنجاب اور کے پی میں کسی نے توپ چلائی تھی؟ پرانی بات میں چلیے، ابھی پہ آ جائیں. حماقتیں اپنی اور ان حماقتوں کا الزام آپ دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. صاحب کیا یہ ایک سسٹینیبل پولیٹیکل سچویشن ہے؟ لیکن ایک چیز اور یہاں صورتحال اب ندیم صاحب ایک چیز اور میں کرنا ہے، میں خدا صاحب سے پوچھوں ایک بات، انہوں نے جو بات آپ کے سامنے مثال دی، جو میں نے کہا کہ ہمارے قومی اداروں کے خلاف یہ جو کچھ ہمارے فوج کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈے کی کیمپین چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کو مواد دے رہے ہیں پاکستان کی ریاست. کھوسا صاحب، کیا یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے اس وقت جس میں ہم پاکستان میں ہیں جو سسٹینیبل ہو یا کسی وقت بھی کلیش کر سکتے ہیں؟
देखें ये जितनी बदनीयती और बददियानती से ये इस वक्त मामूलात को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही का शाखसाना है। ये जो फैसला इन्होंने लिया है ये इनके लिए वाटर लू साबित होगा, आप देखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने कहा कि हमारी जो फैसले की तशरीह इन्होंने गलत की। हमने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी, सियासी जमात है और सियासी जमात रहेगी, और इसको जो है इनको आज़ाद डिक्लेयर करके बखेर देना हवा में, ये इनके साथ ज्यादती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात मानने से इनकार किया, सो गलती वहां हुई। अब अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलती करती है, उसका हम जो है खमियाजा, उसका जो है हम वो इसको नुकसान जमहूर को नहीं पहुंचा सकते। खोसा साहब, आप इस पे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे? वो हमने कर लिया है, लेकिन अगर आपने बाकी वक्त भी हसन इकबाल साहब को देना है तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? सुन तो लेना जरा जवाब इसका, जो बार बार ये आप इसे पूछो। जी। बड़ा इन्होंने अच्छा तीर मारा है। अगर तीर मारा होता है इन्होंने तज़हीक किया, इनका वतीरा है हमेशा, ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ते हैं। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया था, तारिक अजीज को, अख्तर रसूल को सजाएं करवा के खुद ये जो है वहां से देगें भेजते रहे और बंदे भेजते रहे, और सारा काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया था, और सजा हम दो को करवा दी। फिर चमक की रीत इन्होंने क्वेटा से शुरुआत की, फिर अंदर से ही जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश करवाकर चीफ जस्टिस को माजूल करवाकर एक अपना मनपसंद बिठा लिया उस पर। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, और इन्होंने बंदियाल की अदालत में भी ऐसा ही किया। काजी फाइज ईसा साहब को खड़ा करके इन्होंने जो है किया और उसका इंतजार करते रहे। अब काजी फाइज ईसा साहब को ये 3 साल देना चाह रहे हैं, और चाहते थे ताकि उनको जो है उनके जरिए कुछ और काम भी जितने करवा सकते हैं करवा लें। और ये बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान ने इसको फोर्सी करते हुए उन्होंने ये इनका जो है अज़ाइम, मज़मूम अज़ाइम खत्म कर दिए, खाक में मिला दिए कि 2/3 इनके पास ना होगा, ना ये तरमीम आइन में कर सकेंगे। मैं लतीफ़ खोसा साहब का कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? जिस शद्दोमत के साथ ये पीपल्स पार्टी की वकालत किया करते थे, अब उसी शद्दोमत के साथ पीटीआई की कर रहे हैं। मैं तो शुरू से आज तक एक ही जमात की वकालत की है, तो लिहाजा यकीनन इतना मेरे पास वर्सटाइल तजुर्बा नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में बन रही है, लेकिन इन लोगों को कोई नजर नहीं आ रहा। बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो है वो भाग गई, और शहबाज शरीफ के साथ जल्द यही होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेशी अवाम भी उससे बड़ी तंग थी, और आखिरकार अवाम ने तंग होकर जो है उसके खिलाफ निकलना शुरू कर दिया। जिस तरह इस वक्ती हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम निकल रही है, लेकिन इन बिगड़ों को कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इनमें थोड़ा सा भी जमीर हो या गैरत हो तो ये सरे आम इस्तीफे देकर इस असम्बली को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम के दिलों में जो बसता है लीडर वो है इमरान खान, और इनको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ये रोजाना की बुनियाद पर ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, देख लें जलसे की ये लोग पहले इजाजत भी देते हैं, लेकिन जलसा होने के बाद इन्होंने नाजायज कवानीन के जरिए उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ना उन्होंने कोई तोड़ फोड़ किया, ना कुछ किया है, लेकिन एक ड्रामे के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए रोजाना की बुनियाद पर, जो इनके अहम रहनुमा गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनको प्रेशर डालकर यह कहा जाता है कि आप पार्टी से खैर बात करें। नाज़रीन, ये है वक्ती हुकूमत के ओछे हथकंडे, लेकिन आवाम सब कुछ जानती है जो कुछ ये कर रहे हैं, और इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, अवाम के दिलों पर बसने वाले लीडर इमरान खान ने वाज़े वाज़े पैगाम दे दिया है, ना ताकतवरों से और ना वक्ती हुकूमत से कोई मुज़ाकरात होगा, बस अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। नाज़रीन, इस मुल्क में जंग का मूजब बनता जा रहा है, लेकिन इन भगड़ों को कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हम पर और हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।